نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك او عليك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی صفت رحمان کو بیان کیا، اور صفت رحمان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تعلیم کو بیان کیا کہ اللہ کی ذات، رحمان کی ذات وہ ہے کہ جس نے انسان کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کیا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کو یعنی کہ پہنچایا ہے اور قرآن کا علم دیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ جس انسان کو قرآن کریم حاصل ہو گیا اس نے دنیا اور آخرت کے تمام خیروں کو اور بھلائیوں کو حاصل کر لیا، اور جو کوئی شخص قرآن کریم کی دولت سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ بہت بڑے خیر اور بھلائی اور بہت یعنی کہ ایک بہت بڑی چیز سے محروم ہو گیا، کیونکہ قرآن کریم ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا جہان کے جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے بڑھ کر افضل اور بہترین انسان قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والا اور قرآن کریم کی تعلیم دینے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہتر ہونے کا جو یعنی کہ جس شخص کو قرار دیا وہ انسان، وہ شخصیت قرآن کریم والی شخصیت ہے، قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے والا انسان ہے، قرآن کریم کو حاصل کرنے والا اور قرآن کی تعلیم دینے والا، یہ اس فضیلت کے اندر شامل ہے۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے اشراف اور سردار جن لوگوں کو قرار دیا وہ قرآن کریم والے لوگ ہیں، اور یہ قرآن کریم والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اہل ہوتے ہیں، اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن کریم جو پڑھانے والا ہوگا، یہ قرآن کریم جو حاصل ہوگا ہمیں، یہ کسی استاد کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا جس قدر قرآن کریم کا یعنی کہ قرآن کریم کی جس قدر فضیلت اور قرآن کریم کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی استاد کی قدر اور اہمیت اور فضیلت بھی ان چیزوں سے معلوم ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے۔ اور ایسے ہی قرآن کریم کے حقوق میں سے یہ بات بھی ہے، لازم ہے ہم پر کہ ہم اس قرآن پر ایمان لے کر آئیں، کیونکہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس کے حقوق میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں، اس کی تعظیم کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور ایسے ہی جو ہے وہ قرآن کریم کے اوپر عمل کریں۔ اور قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان یہ آتا ہے کہ قرآن کریم کو قرآن کے حروف کو پہچان کر سمجھ کر اس کے بعد پڑھیں اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کریم کا ہم پر حق ہے، اور یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ قرآن ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور یہ کتاب تمام کتابوں کے سردار ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے اندر جتنے بھی پیغامات ہیں، اللہ کی طرف سے جتنے بھی میسج انسانوں کو قرآن کی صورت کے اندر مل رہے ہیں، ان میسج کو معلوم کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ہم جو ہے وہ موبائل کے اندر کوئی میسج آتا ہے تو اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا میسج آیا ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ تو
تو بالکل ایسے ہی قرآن کریم کی صورت کے اندر جو اللہ نے انسانوں کو میسج اور پیغام دیا ہے یہ علماء کرام بتائیں گے، قرآن کے قاری ہمیں بتائیں گے، اور قرآن کا علم رکھنے والے ہمیں بتائیں گے۔ ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے اور ان سے اس قرآن کا معنی اور مطلب اور قرآن کے جو احکامات ہیں وہ سمجھنے چاہیے اور سیکھنے چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جو پیغام اور میسج انسانوں کو دیا ہوا ہے اس میسج کو معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔